یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ان کی تدریس سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک۔ جیسے شام صاحب نے بولا ہمیں یہ سٹیج نہیں ملا، شفا صاحب میرے طرف وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ جس سکول سے ہم نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، وہاں پر جب کبھی جمعے کو بزم ادب ہو تو ہم مال غنیمت سمجھ کر اس میں ایسا لیتے تھے، اور کبھی ہمیں وہاں پہ بولنے کا موقع میسر آتا تھا اور کبھی نہیں آتا تھا۔ خیر لے دے کے یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں اساتذہ کرام کا کلیدی کردار ہے، چاہے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں جن نے بے شک الف لکھنا سکھایا یا پھر آج کل جو ہمیں سکھا رہے ہیں، سب کا کردار بہت کلیدی ہے۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد جن بچوں کی پوزیشنز اناؤنس ہو چکی ہیں، جن کی نہیں ابھی تک ہوئی وہ بھی رزلٹ تقریباً بن چکا ہے، اور میرے ذہن میں رزلٹ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے، پریڈکشن ہے۔ بہرحال جو ابھی پوزیشن لیں گے ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ تو آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، چونکہ میں تقریر نہیں کر رہا، جسٹ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ سر اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہوں، چونکہ ہمارے ایونٹس میں اکثر ہمیں سجیشنز ملتی ہیں، چاہے وہ عظمت رمضان ہو یا فکر اقبال ہو، تو الحمدللہ پھر ہم اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں۔ یہ جو آج کا ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے، جو ہماری اکیڈمی ہے، یہ بھی ایک سجیشن کا حصہ تھی۔ ہمارا عظمت رمضان ٹرانسمیشن ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایک میرے دوست ہیں SN ایوب عوان، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مدثر بھائی آپ اپنی اکیڈمی شروع کریں، آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو پراپر آپ کے پاس ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے۔ اس وقت میں نے ہنس کے ان کی بات پہ ہاں کر دیا تھا، میں نے کہا جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے وہ الفاظ لکھ لیے اور قبول ہو گئے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں اس قابل ہو پاؤں گا، تو لیکن کہتے ہیں کہ پورا بھی ہوگا دیکھ اگر خواب ہے کوئی، کہتے ہیں کہ مسبب الاسباب ہے کوئی۔ Success belong to those who believe in the beauty of their dreams۔ تو خواب تھا، اللہ پاک نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جس کام میں ایک بار آ گیا تو اس پہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب میں نے اکیڈمی کا یہاں پہ افتتاح کیا تو بہت سارے لوگ ساتھ تھے، شام صاحب کو پتہ ہے، تو آج اکیلا ہی ہوں لیکن سکون میں ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنے ایسے کا دیا جلاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ان کی مثال بادلوں کی طرح ہوتی ہے نا، جو آتے ہیں برستے ہیں اور کچھ گرج کے چلے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری مثال ان ہواؤں کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنے گلشن کے آس پاس رہتے ہیں، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ اور ایک استاد کے لیے یہاں پہ سارے استاد ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری تقریبات میں ہوتے ہی استاد ہیں الحمدللہ۔ جو ہمارے استاد سے کرام جہاں پہ آتے ہیں، جو میرے دوست احباب آتے ہیں، ایک جملہ بھی اگر بول دینا یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ ایک جملہ پورا سال مجھے یاد رہتا ہے اور اسی جملے پہ میں عمل کر کے ہاں تعلیم جا سکتے ہیں، اسی جملے پہ عمل کر کے پھر الحمدللہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ طے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سنگ میل اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو کنسسٹنسی اس میں میٹر کرتی ہے، ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس، لیکن تھوڑا سا اس میں بھی جدت آ گئی ہے۔ اب میں یہاں سے باہر جانا چاہوں اور میں ہارڈ ورک کرتا رہوں، میں سیف پلس تک کبھی نہیں جا پاؤں گا۔ اب ہارڈ ورک ان رائٹ ڈائریکشن از کی ٹو سکسیس۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے کہ مجھ میں صلاحیت کیا ہے، میں کر کیا سکتا ہوں، اس کے بعد آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، تو وہ محنت جا کے آپ کی کہیں نہ کہیں جگہ پہ لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑا سا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا تو اللہ پاک نے عزت دی۔ اس سے پہلے میں نے سماوانڈی سے آغاز کیا تھا انگلش لینگویج کورس کا، سر شام وہاں پر بھی گئے تھے بچوں کا وائوا لینے کے لیے، تو پھر جب یہاں پہ آیا تو تھوڑا سا مشکل تھا سروائیو کرنا، کیونکہ ہمارے آس پاس سے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو انگلش لینگویج کورس کروا رہے ہیں اور بہت اچھا کروا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بہت اچھے ہیں، چونکہ وہ بہت پروفیشنل ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ فیض ہم سے پہنچنا تھا، تو ہمارا الحمدللہ ایک چھوٹا سا عمل بھی ان کے لیے بہت ویلڈ ہے۔